اب رہا بھائیو آخری مسئلہ کہ روزانہ کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے. تو اس حوالے سے اس حدیث کو یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کی تھی، جامعہ ترمذی 484. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. تو یہ تو اوپن لائسنس ہے، جتنا مرضی پڑھے. لیکن 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 دو حدیثیں اور دونوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اس کانٹیکسٹ میں، اور دونوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5861، مسلم میں 1830، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر وہ عمل محبوب ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو، بنسبت اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن اس میں استقامت نہ ہو. یعنی ایک دن آپ نے 5000 دفعہ درود شریف پڑھا، اگلے دن 500 دفعہ نہیں، اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لے، سفیشینٹ. اللہ کو یہ محبوب ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1970، صحیح مسلم میں 1834. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے. بس اتنا نارمل فنیٹکس نہ بنو، وہ اذکار وظیفہ بناؤ جتنا روزانہ کر سکتے، لیکن استقامت کے ساتھ پھر اتنا ہی روزانہ کرنا ہے. چنانچہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ وظیفے کوئی 1.25 دفعہ اس طرح نہیں تعلیم فرماتے تھے، 10,000 دفعہ 25,000 دفعہ نہیں. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے، علمی چیلنج، آجزانہ طور پہ، کوئی یہ کسی کو ڈھونگ وہ بدماشی کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا، یا تو 1 دفعہ تعلیم فرمایا وہ، یا 3 دفعہ، یا 7 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 25 دفعہ، یا 33 دفعہ، اور یا 100 دفعہ. 100 سے زیادہ دفعہ نہیں کوئی وظیفہ نہیں. اب میں اس کی مثالیں یہاں پر دیتا ہوں تاکہ یہ گفتگو ذرا ہماری اسٹرانگ ہو جائے. اس حوالے سے یہ انصاف کا تقاضا ہے. میں سب کی ایک ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، خصوصاً جو لوگ ہمارے اذکار والے کارڈ پڑھتے ہیں نا، یہ ہمارا بلو کارڈ اور گرین کارڈ. لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں نا، ہم بھی بلو کارڈ بھی دیتے ہیں اور گرین کارڈ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بلو کارڈ جو ہے یہ صبح شام کے اذکار ہیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے. یہ اصل میں آپ کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ دنیا میں چلے گا، اور یہ ہمارے والے جو اذکار کارڈ ہیں الحمدللہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں یہ قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ، یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جناب، بلو کارڈ بھی اور گرین کارڈ بھی. تو یہ اب آپ سن لیں، اس میں یہ موجود ہے. مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے اس کا PDF منگوا لیں، اوریجنل 3-4 MB کے اندر. تو یہ وظائف اس کا انشاءاللہ اینڈرائڈ بھی بن جائے گا. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال، یہ سارے اس میں موجود ہیں، میں نے اس لیے اس کا تعارف کروا دیا، گرین کارڈ کا بھی اور بلو کارڈ کا. کوئی ٹینشن نہ لے کے یار یہ وظیفے کہاں سے اس نے بیان کیے، اس میں پورے ریفرنسز موجود ہیں. اور ان کارڈز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہوں نے خود کی تھی. دونوں کارڈز میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ ان سے کروائی. اس کی مکمل ٹائپنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا اور ان سے پروف ریڈنگ کروائی احادیث کی صحت کے حوالے سے الحمدللہ. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری 6306 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح 1 دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ لے، کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ، اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ بخاری ہے بھائی، کوئی تاریخی روایت نہیں. اور شام کو اگر اس نے یقین سے صرف 1 دفعہ پڑھ لیا، 1.25 لاکھ دفعہ نہیں، 1 دفعہ، اور رات کو مر گیا سیدھا جنت میں. اور وہ ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد 1 دفعہ پڑھ لے آیت الکرسی، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیکن نماز پڑھے گا تو بھی جنت میں جائے گا، صرف آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں. بھائی جی اللہ بڑا ڈاڈا ہے.
آزمائش انہیں ضرور کرنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ضرور اس نے آزمانا ہے. دودھ پینے والے مجنون نہیں, عمل کرنے والے. 3 دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح مسلم 6913. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھ لے, اسے فجر سے لے کر اشراق تک بیٹھ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا. اتنا لمبا پیریڈ گھنٹہ ایک بیٹھے اور یہ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. اور سنن ابی داؤد میں 5088 اور ترمذی میں 3388 نمبر حدیث ہے. جو کوئی صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھ لے شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی, اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 7 دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال سنن نبی داؤد میں 5079 نمبر حدیث 5079. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آسان وظیفہ, جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے فوراً بعد پڑھ لے, آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پڑھ لیں اس کو صرف 7 دفعہ, اور دن کو مر گیا تو دوزخ سے رہائی, اور شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیا بغیر گفتگو کیے, اس رات میں مر گیا تو دوزخ سے رہائی. اور بڑے آسان الفاظ, اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ, اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. 10 بار وظیفہ تعلیم فرمانا صحیح مسلم 6844, سنن نبی داؤد 5077. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح اور شام 10 دفعہ یہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں آ جائے گا. دن رات میں ہر خطرناک شے سے اس کی حفاظت ہو جائے گی, اور 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. یہ کوئی چھوٹا نہیں, ایک غلام آزاد کرنا 60 روزوں کے برابر ہے. آپ کو پتا ہے نا روزہ توڑنے کا کفارہ, 4 کو 60 نہ ضرب دو 240 روزوں کا ثواب, 240 مساکین کو کھانا کھلانے کا ثواب. اور پڑھنا کیا ہے 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 25 دفعہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال سنن نسائی میں 1351, مسند امام احمد میں 21640. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد 4 تسبیحات کہا 25 دفعہ پڑھ لو. 25 دفعہ سبحان اللہ, 25 دفعہ الحمدللہ, 25 دفعہ اللہ اکبر, اور 25 دفعہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے. اس پہ میرا پورا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 91 صلاۃ التسبیح کے صحیح احکام و مسائل, اس میں میں نے اس کے کافی فضائل بتائے ہیں. 33 بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری 843, صحیح مسلم 1352 اور 1349. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الفاظ ذرا سننے, ہر فرض کے بعد یہ کلمات پڑھنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہے گا, اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر, یہ ہوئے 99. اور 100 پورا کرنے کے لیے پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا 100 پورا کرنے کے لیے 1 دفعہ اللہ اکبر پڑھو, یعنی اللہ اکبر 34 دفعہ. دونوں طریقے درست ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, زبردست. دن بھر میں بھائیو 100 مرتبہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کر دوں, یہ احادیث میں جو آیا نا کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اس سے مراد صرف چھوٹے گناہ ہیں, بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 552 نمبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اگر بڑے گناہوں سے بیچ میں بچا جائے. تو نماز چھوڑنا خود بڑا گناہ ہے, تو بڑے گناہ معاف ہوں گے صرف توبہ سے, اور گناہ چھوڑنے سے یہ چھوٹے گناہ ہیں جو معاف ہو جائیں گے ان وظائف سے. دن بھر میں 100 مرتبہ وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری میں 6403 اور صحیح مسلم 6842. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 دفعہ یہ پڑھ لے روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر,
10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں، شیطان کے خلاف قلعہ ہوں گے یہ کلمات، اور کوئی شخص عمل میں اس سے بڑھ نہیں سکے گا تا وقت کہ وہ یہی کلمات اس سے زیادہ پڑھ لیں۔ لیکن زیادہ پڑھے تو استقامت کے ساتھ، 200 پڑھنے تو روزانہ 200 کرنا۔ اور آخری مثال ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام، یہ سب سے زیادہ وظیفہ ہے جو آپ تعلیم فرماتے تھے، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے، میرا علمی چیلنج ہے، عاجزانہ، کوئی بدماشی کے ساتھ نہیں۔ صحیح بخاری میں 6405، صحیح مسلم میں 6842 اور 6843 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح پڑھ لے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، وقف کریں گے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، اور 100 دفعہ شام کو پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور کوئی شخص اس سے عمل میں نہیں بڑھ سکے گا سوائے اس کے کہ جو اس کو اس سے زیادہ دفعہ کر لے اس وظیفے کو، لیکن وہ کرنا پھر استقامت کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے جو احادیث میں آیا۔ تو ان تمام احادیث سے آپ کو پتا چلا کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ 100 دفعہ صبح درود شریف پڑھیں اور 100 دفعہ شام کو، اور سب سے آسان وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جتنے 5 سیغوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں 100 دفعہ، یہ سب سے بیسٹ ہے، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو۔ درود شریف کے حوالے سے آخر میں 2 احادیث، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ تو پتا چل گیا بھائیوں کہ 100 دفعہ صبح شام پڑھیں، یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے، آپ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7235، اور امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں المتوفى 807 ہجری، ابن حجر 852 میں فوت ہوئے، یہ 807 میں، ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد، جو انہوں نے کتب ستہ کی جو زائد روایتیں تھیں جو اور کتابوں میں تھی وہ جمع کی، بڑی زبردست یہ کتاب ہے۔ مجمع الزوائد میں 17298 نمبر روایت ہے، اور امام ہیثمی نے کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، ایک وہ راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، اس کی مجھے توثیق نہیں ملی، ابراہیم بن سالم، لیکن یہ روایت زبردست ہے، کوئی ایسی کمزور روایت نہیں کہ اسے چھوڑا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو روزانہ 100 دفعہ درود پڑھے، صرف 100 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 دفعہ درود پڑھنا کوئی مسئلہ ہے بھائیو، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں تو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ دوسری حدیث، اس کو تو بڑے جنہوں کے اندر پنجابی گج وج کے امام ہیثمی نے کہا بالکل یہ جید حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، مجموع الزوائد میں 17022 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لے اور شام کو بھی 10 دفعہ پڑھ لے، تو مشکل کام ہے، تو میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا قیامت والے دن۔ 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں صبح، 10 دفعہ شام، یہ کوئی اور درود، یہ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ تو میں نے آپ کو 2 بتا دیا، 100 دفعہ بھی، اور بڑھانا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یہ ساری میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ٹیکنیکل گفتگو کی تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ سنن نسائی 1293 نمبر حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی کا انیشل پارٹ ہے، یہ بہترین ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔ اور آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جسے گرین کارڈ اور بلو کارڈ چاہیے ہو تو مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کرے، PDF بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ اور اسی پر ریلیٹڈ میرا لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 82، دعا کے احکام و مسائل، اسماء اعظم کیا ہے، کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا پروٹوکول کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ اس لیکچر کا لنک بھی بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ جتنے یہاں پہ 250-300 کے قریب لوگ موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے اور یہ ہم پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں درود شریف پڑھنے کے حوالے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔